یہ نا کتاب کا نام ہے خصائص علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ بھائی واہ، شیعہ بڑے مہربان تین بابا جی، ایک دم سارے چپ کر گئے رضی اللہ دی وجہ تو۔ اصل گل ہے کہ میں سپیشل نہ پڑھیا تے ایمانداری نال پڑھیا خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں جان کے تاں پڑھیا تاکہ بندے نوں پتہ لگ جائے کہ جنہاں کتاباں چ حضرت علی رضی اللہ ہوندا نا وہ ساڈیاں نہیں ہوندیاں، اس واسطے پڑھے۔ یہ نام ہے خصائص علی، حضرت علی دیاں خصوصیات۔ اے امام نسائی نے دسیاں سن تے قتل ہو گیا سی، پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں، قتل ہو گیا سی امام نسائی اے خصوصیات دس کے۔ یہ ترجمہ کیتا ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے۔ انہیں ایک موضوع رکھے ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکلات کے شکار کیوں؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکلات کے شکار کیوں؟ پھر رضی اللہ تو چپ کیتے ہو نا، میں کی کروں یارا؟ رضی اللہ لکھ کے تے نال مولا لکھ کے کیتی ہونا کمال ہے۔ یہ مطلب ہے رضی اللہ بھی آکھیے تے علی جیسا پھر بھی کوئی، کیونکہ علی نال مولا بھی تے ہے نا۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب سارے رضی اللہ بھی برابر، انہوں میں چوئے مولا ہے۔ مشکلات حضرت علی واسطے کیوں؟ پنجابی چرس کرنا یہ انہیں دسی گل ہے کہ خلیفہ تو اور بھی بڑے گزرے نے، حضرت علی واسطے نہیں مصیبتاں مشکلات کیوں سن؟ خلفاء تے اور بھی گزرے نے، حضرت علی واسطے نہیں مشکلات کیوں سن؟ جتنا مشکل دور مولا کائنات دا ظاہری قبلہ گزرے ہے کسے اور دا نہیں نہ گزریا۔ او اہل سنت عالم لکھتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں؟ پہلے جملے تے ہی نا مجلس پوری ہو جانی ہے، اگلے ترے تے میں اس لیے سنانے نے جی ودا ہوندا ہے۔ ایک گھر دا گھر ہوندا ہے نا 500 دے گئے 100 تے 500 جے تے آوتے پھر 200 ود آ جے، اگلا برباد ہے مجلس ایتھے ہونی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی ہی کے لیے، ہی دا نہیں سواد لیا، حضرت علی ہی کے لیے مشکلات کیوں؟ نہیں میں صرف حضرت علی کے لیے مشکلات کیوں؟ اور کسی خلیفہ کے لیے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اور کسی خلیفہ سے بندے لڑے جس طرح مولا علی سے لڑے؟ کیوں؟ نبی کے امتی کلمہ پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والے اور حاجی علی سے کیوں لڑے؟ کسی اور سے کیوں نہیں؟ آئے ہائے پہلا جملہ فرماتے ہیں اصل بات آئے ہائے اصل بات یہ ہے کہ جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسد زیادہ ہوتے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسد زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ بھی نال یہ بالکل سنا دینا، کنجوسی نہیں کرتا۔ آگے وہ فرماتے ہیں چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر چپ کر گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاسدین تو نبی کی حیات مبارکہ میں بھی موجود تھے۔ واہ واہ صدقے جاواں بابا جی، بوس کی دی قمیض پا کے بندہ سارا دن پھردا رہے کسی دے سامنے، رات نو او بوس کی دی قمیض ٹنگ کے سو جاندا ہے تے نال دا گوانڈی ساری رات نہیں سوندا ہے، بوس کی کتھوں لے؟ انہوں آدھے جے حاسد۔ اگر کوئی میرا حاسد بھی جناب تک میں بد عقیدگی دا الزام لائے نا کہ مولوی بد عقیدہ ہو گیا تو مقصر ہو گیا تو تسا یقین نہیں کرنا، میرا عقیدہ بڑی دیر دا تواڈے کول موجود ہے تے ہن بھی میں وہ نیٹ تے بھی چاڑ دیتا ہے، اگر کوئی بندہ ویکھ سکے تو آ گیا ہونا، میں تسا پڑھ لیا ہوگا۔ تے او جڑی گل انہاں کلپ بنایا وہ بھی میں انشاءاللہ وہ دی تصحیح کر دیتی ہے، جڑا چھپایا گیا کلپ بھاویں کتھوں بنا لئیے، تقریراں چوں کلپ کڈے جا سکدے تے غلطیاں میں وہ اس قسم دے بندے کام کردے نے پے تے تسا فکر نہیں کرنی۔ میں اپنے عقیدے دی ساری لسٹ کر دیتی، تو اور بھی میرے دوست ذاکرین موجود نے، اور سارے ذاکرین میرے خیال الحمدللہ تائید کر رہے بابا جی بیٹھے نے، تے وہ پھر اس طرح ہو جاندہ بھی ایس کتھوں لئی۔ ہن تک تے بندے یہ مینوں پوچھدے نے مثالاں کتھوں، میرا شاگرد دا قبلہ یہ مثالاں کتھوں لیندے ہو؟ میں پیسے کالتے نوں منگوا دینا، وہ مثالاں میرا اللہ عطا کردا ہے، میں سمجھنا کہ گل نوں سمجھان واسطے مثال ہوندی ہے نا۔ یہ جڑا بوسکی دی قمیض جنوں نہیں سکھاندی کسے دی تے سوندا نہیں، اے او کیویں سکھا جان جنہاں دے کپڑے ہی رشتوں آوندے سن؟ ہائے ہائے بھائی مولا
مولا تو آباد رکھے. قبلہ شکریہ. ہاں جی دوسری شک پڑھیے, 2 باقی نے. دوسری, ہائے ہائے اتنی باری گل ذرا ہے پڑھی لکھی, مہربانی کرنا جی. اگر کسی بچے نو سمجھ نہ آئے تو پھر تہاڈا کام ہے سمجھانا, مہربانی. جڑا بچہ قصیدے دی طرز یاد کر سکدا ہو گل بھی یاد کر سکدا. مولا علی دا قصیدہ ہوئے تے بچیاں نو یاد ہوندے نا, یہ گل بھی کدی کدی نا انہوں سکھا چھڑے. وہ فرماتے ہیں مولا علی اس لیے زیادہ مشکلات میں تھے اور مصائب میں تھے, ہائے ہائے, جس قوم کا لیڈر قانون کے مطابق چلتا ہو اور دوسروں کو بھی اسی قانون پہ چلانا چاہے, اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں. یہ مطلب ہے کسی اور کے دور میں قانون شکنی ہوئی ہوگی, علی کے دور میں نہیں. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے. تیسرا جی تیسرا بس مکان لگا. تیسرا ہائے ہائے فرماتے ہیں مدینے کی جو شخصیات میں کوڑوں پہ پانا انہاں نام لکھے رہے, انہوں نے نام لکھے تو میں شخصیات کوڑوں پہ پانا. مطلب کتاب جو شخصیات نہ ملے بندے بڑے اترے ہوں. آدھے نے قرآن اگے رکھا تو گھر کی پڑھی جاتا نہ کی لکھے ویسے ہوں آ کے ویڑے اتنے وہ یار باہر نکلنا تو میرے کتاب میرے کو نہ لکھے نہ لکھے. لیکن میں نہیں لینا وہ آتا جو شخصیات نگاہ نبوت میں ناپسندیدہ تھی, جو شخصیات نگاہ نبوت میں ناپسندیدہ تھیں ان کو نبی نے مدینے سے نکال دیا تھا. جب نگاہ نبوت کی ناپسندیدہ شخصیات دوبارہ واپس مدینے آئیں گی تو مشکل تو علی کے لیے ہی ہو. ہائے ہائے واہ بھائی واہ, خوب سنیا جی, راضی ہو گیا. چوتھی شک سنو تو میں نے اجازت ہے. چوتھی شک کی ہے صدقے جا. اچھا جی فرما دینا تیسری ایک باری پھر. یہ اس طرح ہی سمجھو بندہ جی میں شیوا مختلف کھانا ہوئے تو آخر رسگلے 2-3 اور دیا جہاں سواد آیا ہوئے بندہ گل تو وہی کرتا نا. مہربانی جناب شکریہ, کوئی گل نہیں. تیسری شک ہے کہ جو نگاہ نبوت میں ناپسندیدہ لوگ تھے اور نبی نے نکال دیے تھے, اور جب وہ واپس بلائے جائیں گے تو پھر مشکلات تو اسی کے لیے ہوں گی. کس کے لیے؟ چلو اگلا جملہ تو آٹھے واسطے کہہ دینا. کس کے لیے؟ بابا جی اتنی خوبصورتی نے بیان کیتا ہے سنی عالم نے, میں حیران ہو گیا. وہ آتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نا علی کے ساتھ وہ لڑا وہ ہم بتاتے ہیں ہوا کیا. وہ فرماتے ہیں کہ فہم مرتضوی مستقیم تھی, فہم مرتضوی مستقیم تھا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ نافہم لوگ علی سے لڑتے رہے. علی کے ساتھ جتنے لڑے ہیں نا یہ فہموں کا تصادم. بس جناب مہربانی. تیسرا جملہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے 4 نمبر کہ نزول قرآن کی تکمیل کے لیے ہم جنگیں کریں گے اور طویل قرآن کی جنگیں علی لڑے گا. اس حدیث میں لکھ کے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی انہوں دا فرمان فرماتے ہیں کس قدر یہ صاف لکھا ہے, جو لکھیا نے چوتھا او دے تے مکانہ پیا. فرماتے ہیں کس قدر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے صاف لکھا ہے کہ اگر اس حدیث کوئی حقیقت کو پرکھا جائے اور سمجھا جائے تو اہل سنت ہونے کی ایک دلیل ہے. اہل سنت ہونے کی دلیل, بھائی دلیل تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں اہل سنت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو علی سے لڑے اسے غلط سمجھو. بھائی کیا بات ہے, صدقے جاواں اہل سنت ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جو ہائے بابا جی کافی ہے اساں تو ود کی یار حق ویکھنا ہے. فرماتے ہیں جو علی سے لڑے وہ غلط ہے, غلطی پر ہے.
اور موضوع کسی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ فرماندن جتنے لوگ علی سے لڑے ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ نبی کو دیکھ چکے تھے, اس دور میں رہ چکے تھے, وہ لوگ بڑے ہیں, ان پر ہم نہ قلم اٹھائیں گے نہ زبان کھولیں گے. صرف ایک بات کہتے ہیں اور وہ آخری یہ ہے کہ ہر جنگ میں علی حق پہ تھا. ہاں بات ختم ہو گئی یار. ہر جنگ میں علی حق پہ تھے. یہ مطلب شیعہ آندے نا علی حق علی حق, یہ ذرا روڑا پا دیتا ہے, منتے ہو بھی علی نو حق. حضرت علی نے ایک دکھ دی گل زندگی چ کیتی تے اس دکھ دی گل نال ایک دکھ دی گل کر کے جس لینا. مولا علی نو کسے پوچھا تواڈے نال بندے لڑدے نے مسلمان ہو کے تے نمازاں پڑھ کے. حضرت علی نے فرمایا جب سے میں کافروں سے لڑ رہا ہوں نا, کافروں سے, غیر مسلموں سے, تو مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا. دکھ مجھے ان پر ہے کہ مجھے ایسے ایسوں سے لڑنا پڑا, ایسے ایسوں سے لڑنا پڑا جن سے لڑنا بھی میری توہین. علی فرماندن یا پسند نہیں کرتا کہ میں ایسوں سے لڑوں. ہوں کلے بہ کے سوچنا جنہ لوگاں نال علی لڑنا پسند نہیں کرتا انہاں لوگاں چو علی دیاں بیٹیاں کیویں گزر.